تمہارے انسان ہونے میں اور میرے انسان ہونے میں یہ فرق ہے۔ ہو تم بھی انسان، ہوں میں بھی انسان، ہم دونوں انسان ہیں، لیکن تمہارے انسان ہونے میں اور میرے انسان ہونے میں یہ فرق ہے، تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے اور میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 61۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا نہیں ہے، بی مجھ میں، ضلالۃ ذرا گمراہی، ولیکنی بلکہ میں تو رسول ہوں، من کی طرف سے، ربی پروردگار، العالمین سارے جہانوں کے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ماقبل آیات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تبلیغ کی اور قوم کے سرداروں نے آپ کو کیا جواب دیا، یہ آپ سن چکے پچھلی آیت کے تحت کہ قوم کے سرداروں نے بجائے دعوت قبول کرنے کے، انہوں نے دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ قرار دیا کہ آپ گمراہ ہو چکے ہیں۔ قوم کے جو بڑے لوگ تھے، وڈیرے لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کھلم کھلا دشمنی اور مخالفت مول لی، ٹکر لے لی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے وہ کوئی 1-2 سال نہیں تھی، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی تھی۔ اب قوم کا جواب سن کر قوم نے کہا کہ آپ گمراہ ہیں معاذ اللہ۔ اتنی بڑی بے ادبی، اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی جسارت سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو نہایت محبت بھرا جواب دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے، یعنی گالی کے مقابلے میں آپ نے کوئی گالی نہیں دی۔ برا کلمہ انہوں نے کہا، برا کلمہ پیغمبر نے نہیں کہا۔ پیغمبر کی زبان میں شائستگی برقرار رہی، جیسے وہ پہلے شائستہ گفتگو کر رہے تھے اور مبنی بر اخلاق گفتگو کر رہے تھے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے، یعنی شدید تلخ جواب سن کر بھی آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنی زبان کو معاذ اللہ استغفر اللہ میلا نہیں ہونے دیا، آپ نے اپنی زبان کو پاک صاف رکھا ہے۔ آپ کا بیان، آپ کا وعظ، آپ کی نصیحت، وہ سلسلہ برقرار رہا ہے۔ یہ پیغمبروں کا ہی حوصلہ ہوتا ہے، پیغمبروں کا ہی ظرف ہوتا ہے، پیغمبروں کی ہی شفقت ہوتی ہے۔ ان کے دلوں کے اندر اتنا گداز، اتنی نرمی ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ سے بھی دستبردار نہیں ہوتے اور سختی کا جواب بھی نرمی سے دیتے ہیں۔ ہم جو اسلام کے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم مبلغ بن سکیں، تو جتنے بھی اسلام کے مبلغین ہیں انہیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کوئی جاہل، اگر کوئی کم ظرف انسان ہمیں تلخ جواب دے تو اس کے تلخ جواب کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ہمیں سہ لینا چاہیے اور اس کا مقابلہ، سختی کا مقابلہ نرمی کے ساتھ کرنا چاہیے، سختی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام کا جواب کیا تھا۔ قال یا قومی، ایک تو آپ نے پھر بھی قوم کو یا قومی کہہ کر مخاطب کیا، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں ہے مجھ میں ذرہ برابر گمراہی۔ ایک تو آپ نے اپنا دامن صاف،
اپنا دامن پاک بیان کیا کہ میرا دامن صاف ہے، میرا دامن پاک ہے، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، مجھ میں ذرہ برابر بھی گمراہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ نبوت اور گمراہی یہ دو چیزیں جمع ہو سکتی ہی نہیں ہیں۔ جہاں نبوت ہوگی وہاں گمراہی نہیں ہوگی، اور جہاں گمراہی ہوگی وہاں نبوت نہیں ہوگی۔ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کی زندگی کا ایک لمحہ بھی گمراہی میں بسر نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی حیات کا ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے ارشاد فرما دیا اے میری قوم مجھ میں ذرہ برابر گمراہی نہیں، اور ساتھ ہی آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں گمراہ ہو کیسے سکتا ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں، خود رسول نہیں بن کے آیا، سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں کوئی اپنی طرف سے رسول نہیں بنا۔ رسالت کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ قوم کے جو سردار تھے، اصل مسئلہ انہیں یہ بھی تھا، انہیں جان کے لالے پڑ چکے تھے، اب ہماری سرداری جائے گی، اب ہمارا منصب سیادت ہم سے چھن جائے گا۔ تو انہوں نے جب یہ باتیں کیں اور آپ کو گمراہ قرار دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ کسی احمق آدمی کو، کسی بے وقوف آدمی کو، کسی کم ظرف آدمی کو، کسی غلط آدمی کو اپنا وزیر مقرر نہیں کرتا، تو وہ جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہ کسی گمراہ انسان کو نبوت سونپ دے گا؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آگے سنیے گا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 62 بھی، ابلغکم، پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی، پیغامات، ربی، اپنے رب کے۔ بھئی میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاؤں، تو میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں۔ تم میری تبلیغ کو، میری دعوت کو قبول کرو یا ٹھکراؤ، مجھے گمراہ کہو یا مجھے جو مرضی ہے کہو، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا۔ میں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات تم تک، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مِنَ اللَّہِ، اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ بھئی تم جو کچھ کر رہے ہو، بتوں کی پوجا، بتوں کی پرستش، پتھروں کی مورتیاں بنا کر، ان کے دیوتا بنا کر، ان کے مجسمے گھڑ کر جو تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ تم نفس پرستی میں پڑے ہوئے ہو۔ تم اپنے جاہل، اجڑ، گنوار اور علم سے محروم، علم سے بیگانہ، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہو، اور تمہارا جتنا بھی علم ہے وہ محض جہالت پر مبنی ہے، وہ اندھی تقلید پر مبنی ہے، وہ اپنے جھوٹے باپ داداؤں کی پیروی پر مبنی ہے۔ تو میں جو علم جانتا ہوں، میرا علم قطعی ہے، میرا علم یقینی ہے، کیونکہ میرے علم کا سرچشمہ خود رب العالمین کی وحی ہے۔ مجھے رب العالمین وحی فرماتا ہے، وہ مجھ تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اس کا پیغام میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو میرا علم یقینی، میرا علم حتمی، میرا علم قطعی، میرا علم شکوک و شبہات سے پاک ہے، اور جو میں اپنے رب کے عطا کیے ہوئے علم کے ساتھ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جان نہیں سکتے۔ تم قبول کر لو اپنی جہالت کو، اپنی ہٹ دھرمی کو، اپنی نادانی کو، اپنی بے وقوفی کو اور اپنی گمراہی کو، اسے قبول کرو اور اس گمراہی سے باز آ جاؤ، اس گمراہی سے باہر نکل آؤ، کیونکہ میں جو تمہارے تک علم پہنچا رہا ہوں یہ علم اتھینٹک ہے، یہ علم مستند ہے، یہ علم بارگاہ ربوبیت سے عطا کیا گیا علم ہے۔ اس علم کے ساتھ اگر تم جڑ جاؤ گے اور اس علم کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اس علم کو، یعنی نبوت کے علم کو تم قبول کر کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا جو مسئلہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارا مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں۔ تم اس مخمسے کا شکار ہو، اس الجھن کا، اس شش و پنج کا، کہ یہ تو انسان ہے،
نوح علیہ السلام ایک انسان ہے، تو ایک انسان نبی کیسے بن کے آ گیا؟ بھئی نبوت تو ملنی چاہیے تھی کسی فرشتے کو، کوئی فرشتہ آتا ہمارے پاس۔ اس کا بھی جواب حضرت نوح علیہ السلام نے مرحمت فرمایا، اپنی قوم کو عطا فرمایا۔ آوا عاجب تم، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ ان کہ جاءکم، آئی تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی کے ذریعے، منکم، تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو تم اس تعجب سے باہر نکل آؤ۔ آپ نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا، کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، ایک آدمی کے ذریعے، ایک انسان کے ذریعے؟ تم اس تعجب میں پڑے ہوئے ہو کہ ایک انسان، ایک بشر رسول بن کے کیسے آ گیا؟ بشر تو رسول ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی جن نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغام دیا ہے۔ تمہارے انسان ہونے میں اور میرے انسان ہونے میں یہ فرق ہے، ہو تم بھی انسان، ہوں میں بھی انسان، ہم دونوں انسان ہیں، لیکن تمہارے انسان ہونے میں اور میرے انسان ہونے میں یہ فرق ہے، تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے، اور میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے مجھے ڈیوٹی سونپی ہے، اس نے مجھے یہ فریضہ ذمہ لگایا ہے کہ میں تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤں۔ اور میں تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام کیوں پہنچا رہا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نبوت سے سرفراز فرما کر کیوں بھیجا؟ ایک فرشتے کو نبوت کا مقام دے کر کیوں نہیں بھیجا؟ ایک انسان تمہاری طرف کیوں آیا اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے؟ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، یہ دو مقصد یہاں بیان ہوئے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وہ انسان، وہ بشر جس کو تم انسان سمجھتے ہو، محض انسان سمجھتے ہو، صرف انسان سمجھتے ہو، وہ انسان تمہیں ڈرائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کیونکہ انسان ہی انسان کو تعلیم دے سکتا ہے، انسان سے ہی سیکھ سکتا ہے، انسان کسی فرشتے سے نہیں سیکھ سکتا۔ اگر فرشتہ رسول بن کر آ بھی جاتا تو تم اس فرشتے سے تعلیم حاصل نہ کر سکتے، اس فرشتے کو دیکھ نہ سکتے، اس فرشتے کو سن نہ سکتے، اور اگر وہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آ بھی جاتا تو وہ بھی انسانی شکل میں آتا، تمہارا پھر یہ اعتراض ہوتا تم تو ایک انسان ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ مہربانی کی ہے کہ تمہارے پاس کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، بلکہ تمہارے پاس ایک انسان بھیجا ہے، تو تم میرے انسان ہونے کی وجہ سے ہدایت قبول کرنے سے انکار نہ کرو۔ میں انسان ہی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو سمجھو اور اللہ کے پیغام کو قبول کرو، اور میرے ذریعے سے ہی تم تک اللہ کی وحی پہنچ رہی ہے، اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ کے اس پیغام کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 64 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور اس میں یہ بات آپ جانیں گے کہ قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں، اس واعظ کے جواب میں کیا رد عمل دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 64 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔